نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 172 سے لے کر 175 تک تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غزوہ احد کا بیان جاری ہے اور گزشتہ سبق میں عظمت شہداء کا تذکرہ ہم نے پڑھا. جو اللہ کی راہ میں جان دے دیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ رب کے ہاں مہمان بن جاتے ہیں، جنت کے رزق کھاتے ہیں اور اپنے ان بھائیوں کی وجہ سے جو دنیا میں رہ کر ایمان پر ڈٹے ہوئی ہیں خوش ہوتے ہیں. اس لیے ان پر افسوس کرنے کی بجائے ان پر یہ شہادت اللہ کا انعام سمجھنا چاہیے. آج کے سبق میں بھی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا. ایک تو یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور احد کے اندر صحابہ کرام ادھر ادھر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ اللہ کے بندوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اس طرف آؤ اور میں موجود ہوں. یہ خبر غلط ہے کہ میں شہید ہو گیا. تو پھر وہ زخمی صحابہ کرام جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو پہچانا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے. دوسری بات یہ ہوئی کہ جب کفار واپس گئے غزوہ احد میں اور بڑے خوشی سے جا رہے تھے کہ ہم نے 70 مسلمانوں کو شہید کر لیا ہے، دفعتاً ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، واپس ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا، تھوڑا ہم اور دبائیں اور ڈرائیں مسلمانوں کو تاکہ آئندہ کے لیے قلع کما ہو جائے اور کبھی مسلمان میدان میں نہ آئیں. یہ بات سوچ کر انہوں نے واپس پلٹنے کا ارادہ کیا کہ مسلمانوں کو اور ڈراتے دھمکاتے ہیں، ظاہر بات ہے ابھی وہ جنگ کے تو قابل ہی نہیں ہیں، تو یہ بڑا زبردست موقع ہے مسلمانوں کو اور دبانے کا. چنانچہ انہوں نے پیغامات بھیجے کہ ہم پھر اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، یہ غزوہ احد کے دوسرے دن کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھئی کافر پھر اکٹھے ہو رہے تو ہمیں بھی مل کر
ان کا مقابلہ اور تعاقب کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اس دفعہ ہمارے ساتھ وہی جائے گا جو کل احد میں ہمارے ساتھ تھا، باقی کسی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ وہ زخموں سے چور و چور صحابہ کرام، جن کا بازو کٹا ہوا، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا، کسی کو کوئی زخم لگا ہوا، کسی کا بھائی شہید، کسی کا بیٹا شہید، کسی کا باپ شہید، ایک ایک گھر میں دو دو تین تین جنازے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکلنے کا حکم دیا تو سب نے لبیک کہی اور پھر میدان میں نکلے۔ یہ منظر دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے صدا لگائی، الذین استجابوا للہ والرسول، اوے لوگوں ادھر دیکھو ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اللہ اس کے رسول کے حکم کو قبول کرنا۔ اپنے زخموں کی پرواہ نہ کی، اپنے گھروں کی پرواہ نہ کی۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، اللہ اس کے رسول کا حکم مان رہے ہیں اس کے بعد جب انہیں زخم پہنچ چکے ہیں، زخموں سے چور و چور ہے، اور پھر بھی اللہ اس کے رسول کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے یہ میدان میں جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جب جنگ احد ختم ہوئی نا تو کفار کی جانب سے ابو سفیان، اس وقت وہی امیر تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ اگلے سال پھر ہم بدر میں ملیں گے۔ تو جس اعلان کو مسلمانوں نے قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلا سال جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں تو ویسے ہی رعب ڈال دیا تھا، وہ ڈر رہے تھے کہ چلو احد میں تو کچھ کامیابی ہوئی، ایسا نہ ہو کہ پھر شکست نہ کھائیں۔ انہوں نے شوشے چھوڑے کہ یہ بھی ایک جنگ کا حصہ ہوتا ہے کہ افواہیں چلائیں، دشمن کو ڈرائیں۔ انہوں نے شوشے چھوڑے، بھئی کفار نے تو بڑا لشکر تیار کر لی ہے اور وہ میدان میں آ رہے ہیں اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور بڑا شدید مقابلہ ہوگا بدر میں۔ تو مسلمانوں نے کہا ان کو بولو جتنے مرضی لشکر تیار کر لیں، جتنے مرضی اسلحہ تیار کرے، ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے حکم قبول کیا، لبیک کہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد جب انہیں زخم پہنچے، زخم جھیلنے کے بعد پھر بھی لبیک کہتے ہوئے میدان میں اترے۔ للذین احسنوا منہم، وہ لوگ جنہوں نے احسان کیا ان میں سے۔ احسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا احسان یہ ہے اللہ کی یوں عبادت کر گویا اللہ تیرے سامنے ہے۔ وہ ایسے میدان میں جا رہے تھے گویا رب ان کے سامنے ہے۔ فرمایا للذین احسنوا منہم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان میں سے احسان کیا، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، ان کے لیے اللہ نے بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ اجر عظیم کون کہہ رہا ہے جی؟ سارے بولے نا جی۔ جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ بڑا ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا؟ جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بڑا ہے وہ کتنا بڑا۔ چھوٹے بچے کو ہم 50 روپے دیں نا اسے بڑا نوٹ لگتا ہے، اور بڑے آدمی کو 1000 روپے بھی چھوٹا لگتا ہے۔ تو جس کو رب کہے کہ وہ بڑا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کہ ان کے لیے لوگوں نے کہا، یعنی صحابہ کرام سے کفار کے لوگوں نے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک لوگ یقیناً جمع ہو گئے تمہارے لیے، پھر اکٹھے ہو گئے، فخشوہم، پس ڈر جاؤ ان سے۔ اللہ فرماتے ہیں فزادہم ایمانا، ڈرنے کی بجائے ان کا ایمان پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ وقالوا، اور انہوں نے جواب میں کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل،
ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔ سارے جہان کے کافر اکٹھے ہو جائیں، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں، ہمارے ساتھ کون ہے جی؟ اللہ، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہی بہتر کارساز ہے، اس سے بڑھ کر اور کام بنانے والا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا کرو۔ یہ وہ وظیفہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھا جب ان کو آگ میں ڈالے جانے لگا، اور میرے صحابہ نے اس وقت پڑھا جب انہیں دشمن سے ڈرایا جانے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی عین آگ میں ڈالتے وقت انہوں نے یہی کہا حسبی اللہ لا الہ الا ہو، مجھے اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہ دو لفظ ہیں نا، حسبی اللہ اور حسبنا اللہ۔ حسبی اللہ واحد کا صیغہ ہے اور حسبنا اللہ جمع کا صیغہ، دونوں ٹھیک ہے۔ حسبی اللہ مجھے اللہ کافی ہے، اور حسبنا اللہ ہم سب کو اللہ کافی ہے۔ فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی کثرت کے ساتھ سمجھ کر اس وظیفے کو پڑھتا رہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کے ہر کام میں اس کو کامیابی اور سکون عطا فرمائیں گے۔ کامیابی کا مطلب یہ ذہن میں رہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ جو میں چاہتا ہوں وہی ہو جائے، کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سکون عطا فرمائیں گے، جو کام ملے گا اس میں وہ مطمئن ہوگا۔ ایک آدمی کروڑوں میں کما لے لیکن سکون نہ ہو تو فائدہ نہیں ہے نا۔ ایک آدمی کو لاکھوں میں ہزاروں میں اللہ تعالیٰ سکون عطا فرما دے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کے ساتھ علماء نے فرمایا جو کہ ایک دوسرا جملہ ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا وہ شیطان کے لیے ہتھیار ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل مومن کے لیے حصار ہے۔ حصار کا معنی رکاوٹ ہے، خیمہ ہے، اس کے لیے مورچہ ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ دشمن کے لیے وار اور ہتھیار ہے۔ اس لیے ان دونوں کو ملا کر پڑھو حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ تو مجھے کافی ہے اور دشمن سے مجھے بچا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ بہرحال ایک جگہ کا نام ہے حمراء الاسد۔ احد کے اندر جب دوبارہ انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی تو یہ دوسرے دن حمراء الاسد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر گئے، لیکن کفار کے دل میں اللہ نے رعب ڈال دیا، وہ خود ہی پھر کھسک گئے وہاں سے۔ حالانکہ انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی تھی لیکن خود ڈر کر وہاں سے بھاگے، یار وہ تو پھر آ رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جو زخمی بندہ ہوتا ہے نا وہ بڑا غصے میں ہوتا ہے، انہوں نے کہا زخموں سے چورو چور ہو کے آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں پھر ہی ہمارا رگڑا نکالیں، تو وہ ڈر کے وہاں سے بھاگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فتح بھی میں نے عطا فرما دی۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، پس وہ لوٹ کے آئے اللہ کی نعمت سے، وفضل اور فضل سے، لم یمسسہم سوء، اب انہیں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی۔ کافر جو بھاگ گئے تو تکلیف کیا پہنچنی تھی۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور لوٹے اتباع کی انہوں نے اللہ کی رضا کی۔ جب گئے کافر تو میدان سے بھاگ گئے، اور ایک اور تجارتی قافلہ آ رہا تھا، اس سے کچھ چیزیں خریدی بیچی، نفع بھی ہو گیا، مالی طور سے بھی نفع ہو گیا اور عزت بھی مل گئی کہ کافر بھاگ گیا، اور یہ پھر جناب، اور سب سے بڑی بات واتبعوا رضوان اللہ، اللہ کی رضا بھی حاصل ہو گئی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، بے شک یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے۔ ہمیشہ کفار رعب رکھتے ہیں جی، چہتا جی بالکل جی امریکہ کے خلاف بات نہ کرنا جی، فلاں کافر کے خلاف بات نہ کرنا جی، وہ ہو جی۔ یہ فرمائے شیطان ہے اپنے دوستوں کا رعب تمہارے دلوں میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ تو دنیا کے کافروں کے دل بھی تو اللہ کے قبضے میں ہے نا، اللہ ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈالے گا۔ انما ذالکم الشیطان، بے شک یہ شیطان ہے، یخوف اولیاء، جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، فلا تخافوہم، پس تم مت ڈرو ان سے، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو۔
ایمان والوں کے دل میں ڈر صرف کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے حکم مان لیا اللہ اور اس کے رسول کا، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد جب انہیں زخم پہنچے، للذین احسنوا منہم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا ان میں سے، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کہ جن کو لوگوں نے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک لوگ یقیناً جمع ہو گئے تمہارے لیے، فاخشوہم، پس ڈر جاؤ ان سے، فزادہم ایمانا، پس وہ بڑھ گئے ایمان میں، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، پس وہ لوٹے اللہ کی نعمت سے، وفضل، اور فضل سے، لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اتباع کی اللہ کی رضا کی، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ انما ذالکم الشیطان، بے شک یہ شیطان ہے، یخوف اولیاء، جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، فلا تخافوہم، پس مت ڈرو ان سے، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو۔ وآخر دعوانا